बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि -1 और -2 की बातें करने वाले खुद आपस में लड़ पड़े हैं और आपको ये भी बताएंगे कि बिलावल जरदारी, आसिफ अली जरदारी के साहबजादे वो तमाम दमदमाद मस्कलंदर के ऑप्शन से पीछे हट चुके हैं। मौलाना फजलुरहमान शदीद तरीन परेशान है। 19 जनवरी यानी कल 24 घंटे बाद मौलाना फजलुरहमान का धरना शुरू होने वाला है और आपको ये भी आगाह करेंगे कि ब्रॉडशीट के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बड़ा सरप्राइज सामने आया और वो इमरान खान जिसके हवाले से अपोजिशन जमातें मुतालबा करी थी कि इमरान खान को चाहिए कि ब्रॉडशीट के मामले पर जो बरतानवी अदालत का फैसला है उसको पब्लिक कर दिया जाए। आज की वीडियो में तमाम तरह इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मौलाना फजलुरहमान शदीद तरीन परेशान है और शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। उसकी वजह यह है कि 19 जनवरी 2021 यानी कि अब से 24 घंटे बाद मौलाना फजलुरहमान का कल धरना होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने। और सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो धरना कल होने जा रहा है उससे 24 घंटे कबल यानी आज इस्लामाबाद में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है। मरीम नवाज़ ने शिरकत की है, लेकिन बिलावल जरदारी उसमें शरीक नहीं हुए। मरीम नवाज़ से जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि मरीम साहिबा, बिलावल जरदारी आज के इजलास में शरीक क्यों नहीं हो रहे, तो मरीम नवाज़ ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि बिलावल स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है इसलिए वह शरीक नहीं हो रहे। तो फिर साफ़ियों ने यह सवाल किया कि मोहतरमा, आप भी तो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, तो आप क्यों आज शरीक हो रही हैं? जिस पर मरीम नवाज़ ने कहा कि मुझे तो खुसूसी तौर पर मौलाना फजलुरहमान ने दावत दी है, मुझे खुसूसी तौर पर बुलाया गया जिसकी वजह से आज मैं शरीक हो रही हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो PDM, वो 11 जमातें जो वज़ीर आज़म इमरान खान को मैनेज करने के हवाले से बड़े बड़े दावे कारी थी, वो PDM जो -1 और -2 की बातें कारी थी, अब सूरत हाल ये है कि अपनी अपनी सियासी बका की जंग लड़ने की कोशिश कर रही हैं। और अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि 31 जनवरी को डेडलाइन है PDM की जानिब से और ये कहा जा रहा है कि हम जो दावे किए गए थे कि 31 जनवरी तक हुकूमत को हम वक्त देते हैं कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, अदरवाइज़ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और आपको इस चीज़ का भी इल्म है कि मौलाना फजलुरहमान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हम इस बार लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की जानिब करेंगे, इस्लामाबाद हम नहीं जाएंगे। उसके बाद DGISPR की एक प्रेस ब्रीफिंग होती है और उसके बाद सारा जो मामलात हैं वो मुस्लिम लीग नून भी पीछे हट जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे हट जाती है। मौलाना फजलुरहमान जो हैं वो भी फिर बाद में कहते हैं कि जी हमने तो इस हवाले से बात ही नहीं की थी। मौलाना फजलुरहमान के जो इत्तेहादी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून, वो कहती है कि जी हम तो इस हवाले से पहले शुरू दिन से राज़ी नहीं थे कि पिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाए। राना सनाउल्लाह ने कई मरतबा TV टॉक शोज़ में आकर कहा है कि हम तो मौलाना के इस ऑप्शन से और इस मुतालबे से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जी GHQ के सामने धरना देने का ऑप्शन तो इस पर गौर ही नहीं किया जा सकता। ये इस हवाले से हमारी ना तो डिस्कशन हुई है और ना हम इस सारे सूरत हाल का हिस्सा बनेंगे। मौलाना फजलुरहमान बाद में कहते हैं कि जी नहीं, हम तो हमने बात की थी कि हमारा इरादा हो सकता है, लेकिन हमारा जो धरना होगा, जो लॉन्ग मार्च होगा, वो इस्लामाबाद की जानिब होगा। अब सूरत हाल ये है 13 रोज़ बाकी है और अब मौलाना फजलुरहमान जो हैं शदीद तरीन मुश्किल का शिकार हैं कि जो इस्तीफ़ों के हवाले से बात की जा रही थी, कोई जमात इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है और इसके साथ साथ हुकूमत जो है उसके हर आने वाले दिन के साथ साथ इतमाद में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर इतमाद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी किस्म की ना तो कोई परेशानी नज़र आ रही है, ना किसी किस्म की कोई जो हुकूमत के लिए कोई ऐसी खतरे की घंटी बजती हुई नज़र आ रही है जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि हुकूमत 31 जनवरी से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि ना तो कोई NRO मिलेगा, ना किसी किस्म की कोई डील मिलेगी। लेकिन सूरत हाल ये है वो बिलावल जरदारी जो बात कर रहे थे कि इस बार दमदमाद मस्त कलंदर होगा, हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे और उसके साथ साथ कहा जा रहा था कि इमरान खान को हम घर भेजकर दम लेंगे, इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ साथ जो बात की जा रही थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, DGISI की, तो जब से ये मामला नवाज शरीफ ने उठाया और उन्होंने टारगेट करना शुरू किया है उस वक्त से लेकर बिलावल जरदारी पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। और अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि 3 इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुरहमान, तमाम जमातों के इनफरादी एजेंडा सामने आया है और इस हवाले से बिलावल जरदारी तमाम जो एक दमदमाद मस्त कलंदर के ऑप्शन से उससे पीछे हट चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि मुस्लिम लीग नून के साथ साथ मौलाना फजलुरहमान जो PDM के सरबराह हैं वो ये चाहते हैं कि
استعفے دیے جائیں اور عمران خان کو گھر بھیجا جائے۔ مسلم لیگ نون اب یہ چاہ رہی ہے کہ جی استعفے نہیں دیتے ابھی اور ہم احتجاج کر لیتے ہیں، اس کے بعد استعفوں پر غور کیا جائے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نہ تو استعفوں سے معاملہ حل ہوگا اور نہ ہی لانگ مارچ سے حل ہوگا، بلکہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اندازہ کریں 11 جماعتیں مل کر ایک جماعت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے تحریک چلا رہی تھی، ایک جماعت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے خاتمے کے حوالے سے جو کمپین چلائی جا رہی تھی، اب 11 جماعتیں بند گلی میں داخل ہو چکی ہیں، لیکن ایک جماعت جو ہے تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان اپنی کامیاب حکمت عملی کے بل بوتے پر ان کے ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ اعتماد میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اب 3 جماعتیں ہیں، 3 ایجنڈے سامنے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی رائے فرار اختیار کرنا چاہتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کر عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، پیپلز پارٹی کی نظریں اتحادی جماعتوں پر ہیں، دوسری جانب اپنی سندھ حکومت بھی بچانی ہے اور NRO بھی لینا ہے، اور اداروں کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلاول زرداری کی جانب سے، آصف علی زرداری کی جانب سے، کہ آپ ہم پر ایک بار پھر اعتماد کریں، ایک مرتبہ پھر آپ ہم پر اعتبار کریں، اعتماد کریں، ہمارے ساتھ NRO کریں اور ہمیں مقدمات میں ریلیف دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا کرنے کو تیار ہیں۔ اور اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ PDM بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ کل دیکھتے ہیں کہ کل جو دھرنا ہونے جا رہا ہے اس میں کتنی بڑی تعداد آتی ہے، کتنا بڑا جو مولانا فضل الرحمان اتنا بڑا ہجوم لے کر آتے ہیں، اس کی ساری صورتحال سے ہم آپ کو لائیو وہاں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا ماسٹر اسٹروک۔ اب جو دعوے کیے جا رہے تھے مسلم لیگ نون کی جانب سے اور مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا کہ براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے یہ عمران خان کے گلے پڑ چکا ہے اور سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے براڈ شیٹ کے معاملے پر اس کو پبلک کیا جائے، اور وہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ISI کے لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی کے لوگ ہیں وہ بھی ملوث تھے، وہ بھی کمیشن مانگنے کے چکروں میں تھے اور وہ بھی ان سے کمیشن مانگ رہے تھے، تو سارا جو ایک ریکارڈ ہے وہ پبلک کیا جائے تاکہ پھر عوام کو پتہ چلے کہ جو نواز شریف کو چور کہہ رہے ہیں، جو نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے براڈ شیٹ کے معاملے پر پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، پاکستان کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک لے کر گئے، تو وہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے تو جو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اب اپوزیشن جماعتوں کو سرپرائز یہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو خصوصی ہدایات کی ہیں، شہزاد اکبر صاحب اور ان کی پوری جو آگے لیگل ٹیم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر مجھے اس حوالے سے سفارشات بھیجی جائیں، تمام تر صورتحال سے مجھے آگاہ کیا جائے، اور جو براڈ شیٹ کے جو وکلا ہیں ان کی جو لیگل ٹیم ہے، براڈ شیٹ کے جو آنر ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو پبلک کیا جائے۔ تو بالآخر بیرسٹر شہزاد اکبر اور ان کی لیگل ٹیم نے براڈ شیٹ کے آنر کے جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے، تحریری فیصلہ ہے، اس کو پبلک کیا جائے گا، اور اب یہ جب پبلک ہوگا تو سارا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس طریقے سے جو ماضی میں NRO لیے گئے، اس کے بعد چوری کی گئی، اور اس چوری کو چھپانے کے لیے کس طریقے سے اب سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ماضی کے NRO اور ماضی کی جو ڈیلیں اور معاہدے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ صورتحال ہے کہ جب براڈ شیٹ کا معاملہ اوپن ہوگا، پبلک ہوگا، آپ کے سامنے تمام تر دستاویزات سامنے آئیں گی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ چور چور کا نعرہ لگاتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پر ڈال دیتے ہیں، اور اس حکومت پر جس کو ابھی آئے ہوئے 2 سے 2.5 سال ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ان لوگوں کی گردنوں پر ہاتھ ڈالے گا، جو بھی ان کا احتساب کرے گا، اس کے خلاف پورا مافیا ایک پیج پر اکٹھا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے شہزاد اکبر نے آج پریس بریفنگ دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے
کہ حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر براڈ شیٹ کے وکلاء سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے تحریری طور پر ہمیں رضامندی حاصل کی اور انہوں نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ آپ عدالت کا فیصلہ پبلک کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان تمام فیصلوں کو منظر عام پر لانا چاہتی ہے، اور براڈ شیٹ کے وکلاء نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی جب چیزیں پبلک ہوں گی تو اس پر بھی بات کریں گے۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے جو پہلا معاہدہ ہوا نیب کے درمیان اور حکومت کے درمیان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف کے لوگ ہیں ان لوگوں کے درمیان، پہلا معاہدہ سال 2000 میں ہوا، اور یہ سال 2000 یعنی جون کے مہینے میں پہلا معاہدہ ہوا، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت مشرف کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت بھی ڈیل اور این آر او کے چکروں میں تھے نواز شریف۔ دوسرا معاہدہ جو ہے جولائی 2000 میں ایک اور ادارے یعنی ایسٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ دسمبر 2000 میں جب نواز شریف مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے تو ایک اور معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں براڈ شیٹ کو مختلف اہداف دیے گئے تھے۔ 28 اکتوبر 2003 کو نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان معاہدہ منسوخ ہوا، جس کے بعد 2007 میں حکومت پاکستان سے کہا گیا کہ آپ ہماری رقم واپس کر دیں، اور اس حوالے سے جو چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں، بہرحال ساری صورتحال جب پبلک ہوگی تو آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ لوگ عمران خان کو ایک بند گلی میں دھکیلنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان ہر بار ان کو سرپرائز دے رہے ہیں، ہر بار ان کو ایک ایسی شاٹ عمران خان کھیل رہے ہیں کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال عوام کے سامنے چیزیں آنی چاہیے، چاہے اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا ہے، کسی فوجی بندے نے اس میں مداخلت کی ہے، کسی نے چوری کیا ہے، کسی سول بندے نے چوری کیا ہے، عوام کے سامنے ساری صورتحال آنی چاہیے، اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون پاکستان کے ساتھ وفادار رہا ہے، کون پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔